الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني صلوات على محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں. عزیزان گرامی میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، کچھ تاخیر شاید مجالس کی وجہ سے ہی ہے اور ٹریفک کی وجہ سے ہو جاتا ہے. جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجئے گا. میں نے سید الشہداء کے خطبے کا انتخاب کیا ہے جو آپ نے منی میں خطبہ القاء کیا ہے، جو آپ نے ادا فرمایا ہے. جناب سید الشہداء کا بہت مشہور خطبہ ہے اور میں اس پہ جو ریسرچ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا، اس میں میں نے دیکھا الفاظ الاحتجاج تبرسی میں ہے اور تحف العقول میں ہے، مرحوم شعرانی نے لکھا ہے. اس کے علاوہ کتاب سلیم بن قیس میں، بہت سی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے. اور میں جو چند جملے اس کے انتخاب کروں گا، پورا خطبہ مکمل نہیں کر پاؤں گا. مولا کے خطبے سے متعلق کہ آپ نے یہ خطبہ کب القاء کیا، کب آپ نے ادا فرمایا. تو یہ جو مولا 60 ہجری میں کربلا کے لیے مدینے سے چلے ہیں تب نہیں ادا فرمایا، کیونکہ اس وقت مولا نے حج نہیں کیا، بلکہ آپ عمرے کے بعد کربلا تشریف لے آئے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو یہ مولا سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کے واقعے سے 2 برس پہلے، یا یوں کہہ لیں کہ یزید کی خلافت سے 2 برس پہلے اس خطبے کو ادا فرمایا. اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ دونوں موجود تھے جب آپ حج کے لیے گئے. آپ نے حج کیا اور منی جو ہے اگر آپ دیکھیں گے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہے اور پھر قربانی ہوتی، مشعر آتے ہیں اور پھر منی آخری حصہ جو حج کا ہے وہ منی میں پھر دوبارہ پھر طواف کرنا ہوتا ہے مکہ میں آپ کو. تو 10 ذی الحجہ کو حاجی منی آتے ہیں قربانی کے لیے، پھر حلق کرتے ہیں اور پھر 11-12 کو 10 میں بھی کنکریاں مارتے ہیں صرف بڑے شیطان کو، اور پھر 11-12 تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو منی میں ہوتے ہیں. سید الشہداء نے 11 یا 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد اس خطبے کو القاء فرمایا ہے. توجہ ہے مجمع کے میرے ساتھ؟ تو مولا نے یہ خطبہ دیا ہے اور اس میں بے انتہا اہم نکات ہیں جس میں مولا نے اشارہ کیا. اب یہ میں ایک اپنے حساب سے آپ کو پورا کا پورا اس تاریخ کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کن حالات میں یہ خطبہ ادا فرما رہے ہیں. میں جانتا ہوں رات کا 1 بج چکا ہے، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میں بھی مسلسل 8-8:30 بجے سے سفر ہی میں ہوں. جو مطالب پیش کروں گا قبول فرما لیجئے گا اور تاخیر اگر میری طرف سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. تو عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء یہ خطبہ فرما رہے ہیں منی کے میدان میں، اور امام کا کام یہ ہے، امامت کا 3 کام ہیں جو مولا علی نے نہج البلاغہ میں بتائے ہیں. پہلا کام کہ جب بھی لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہو تو امام ہدایت کرے.
دوسرا کام، جب انہیں مدد کی ضرورت ہو تو مدد کریں جو انہیں ماننے والے ہیں. توجہ، ماننے والوں کو بلکہ غیر ماننے والے بھی اگر ہدایت قبول کریں تو امام سب کو ہدایت دیتے ہیں. امام دوسرے سب کی مدد کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ اپنا نہیں ہے، امام سب کی مدد کرتے ہیں. اور تیسرے شفاعت جو مولا نے بتایا، جو امام کی بات کو مانے گا تو روز قیامت امام اس کی شفاعت کریں گے. عزیزان گرامی، اب شفاعت کا موضوع میرا نہیں ہے، کیونکہ شفاعت صرف روز قیامت نہیں ہے. ایک کنفیوژن سی بہت سے افراد نے ڈال دی ہے کہ روز قیامت شفاعت ہوگی. نہیں، زیارت عاشورہ میں آپ ہر روز پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگارہ مجھے حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما جب میں قبر میں وارد ہو جاؤں. کچھ اتنے خوش نصیب ہوں گے انہیں قبر میں بھی شفاعت مل جائے گی. قیامت میں تو سبھی کو ملے گی جو ماننے والا ہوگا. بہت سے برزخ میں سختیاں دیکھیں گے، کچھ کو برزخ میں بھی شفاعت مل جائے گی، کچھ کو سوال منکر و نقیر پہ بھی شفاعت ملے، کچھ کو موت کے وقت ہی شفاعت مل جائے گی، لیکن اپنے اعمال کے حساب سے. تو عزیزان گرامی، اب یہاں پہ جملے پیش کر رہا ہوں. تو مولا وہاں پہ پہلا ابتدا جب شروع فرماتے ہیں تو حالات کو، پس منظر کو پیش کرتے ہیں. حالات کیسے ہیں؟ پہلا جملہ میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا کیونکہ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرتا. ہم ایک مین روڈ پہ بیٹھے ہیں، تمام کے تمام ہمارے برادران سن رہے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے دل کو کسی کے رنجش ہو، دل آزاری ہو. دل آزاری ہونی نہیں چاہیے کیونکہ جملے علی رضا رضوی کے نہیں ہیں، حسین ابن علی کے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، جوانان جنت کے سردار ہیں حسین. اگر حسین کے جملوں پہ بھی دل آزاری ہو پھر جنت کی فاتحہ پڑھ لو. جنت میں وہی جائے گا جو حسین کے جملوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھے گا. تو مولا نے وہاں پہ بہت سخت جملے کہے ہیں کہ جس طرح کے حالات بنا دیے ہیں حکمرانوں نے اس زمانے کے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے حالات بنا دیے سیاست دانوں نے ہمارے لیے، ہم اہل بیت علیہ السلام کے، مولا فرما خاص طور سے مولا کہتے ہیں جو حالات بنا دیے گئے ہیں ہمارے لیے، ہمارے ماننے والوں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے، تو انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ میں یہ سب کہوں. مولا پھر وہاں پہ آ کے یہ جملے ادا فرماتے ہیں، میں بھی پیش کروں گا. لیکن مولا بہت خوبصورت انداز سے جملوں کو شروع کرتے ہیں. جملے پہ غور کیجئے گا. دیکھیں پوری دنیا میں کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی حق بیان کیا جائے، جب بھی مجلس کی جائے تو زیادہ سے زیادہ اجتماع ہو. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں 3 جگہ پہ ٹریفک رک گئی ہے، دور دور تک مجمع ہے. مجھے نہیں معلوم کہاں تک، میں کراچی کا رہنے والا نہیں ہوں تو میں سڑکوں کے نام نہیں جانتا. یہ جم غفیر ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، دسیوں ہزار لوگ ہیں. تو انسان کوشش کرتا ہے جب اتنا اہتمام کیا ہے حق کی بات کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں تک پہنچائے. اور حسین ابن علی امام ہیں، حجت خدا ہیں، وہ حکمت پہنچا رہے ہیں، حق کو پہنچا رہے ہیں. تو اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، توجہ، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، توجہ، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن میڈیا تھا، نام الگ تھا. آج میڈیا کہا جاتا ہے، اب سے 30-40 سال پہلے پروپیگنڈا کہا جاتا تھا. ہر جگہ پہ نام الگ الگ تھے. اس زمانے میں بھی میڈیا تھا. تو مولا نے دیکھا زیادہ سے زیادہ اجتماع مجھے کہاں ملے گا مسلمانوں کا جو میرے نانا کے ماننے والے ہوں. تو مولا نے دیکھا حج میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا، مجھے حج میں جانا چاہیے. اب جس میں بھی دل میں گنجائش ہوگی میرے نانا کے لیے، میرے بابا کے لیے، میری بات کو ضرور سنے گا. 1000 سے زیادہ حاجی مینا میں مولا کا خطبہ سننے آئے. حسین آپ کی عظمتوں کو سلام. آپ سیدھے کربلا نہیں گئے، پہلے مقدمہ سازی کی پھر کربلا گئے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. مولا نے خود بتایا یہ یزید مجھے مارنا چاہتا ہے، میں نواسہ رسول ہوں، میری دعاؤں کو سنو. دعائے عرفہ پڑھی. جتنے بھی حاجی تھے انہوں نے کہا ہم نے ایسی دعا نہیں سنی. مولا حسین کی زیارت کی، کہا ہم نے ایسا امام نہیں دیکھا، نہ اتنا نور ہم نے دیکھا، گفتگو میں اتنی متانت نہیں دیکھی. سارے حاجی پورے عالم اسلام میں واپس گئے. ہر حاجی جا کے بتا رہا تھا ارے تمہیں معلوم نہیں لیکن نواسہ رسول ابھی ہیں، ہمیں بتایا نہیں جا رہا، لیکن نبی کے نواسے ہیں، نبی سے شکل ملتی ہے جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ حج میں آئے تھے. اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیے گا. میں یہاں پہ خاص طور سے بالکل آرام سے چلنے کے لیے یہ موضوع لے کے آیا ہوں. تو عزیزان گرامی، سید الشہداء نے سب کو ایک مرتبہ جھنجھوڑا، سب کو تیار کیا. سنو،
یہ حالات کیا بن رہے ہیں، ایک بغض، ایک عداوت. لیکن مولا نے پھر جب شروع کیا خطبہ تو پھر ایک جملہ کہا انی اريد ان اسالکم، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ان شیء، آپ تمام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ان صدقت فصدقونی، اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کیجئے گا. توجہ، امام حسین فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، کیسے حالات ہو گئے تھے، مولا حسین کو کہنا پڑ رہا تھا اگر سچ بولوں تو تصدیق کر دینا، وَإِن كَذِبْتُ فَكَذِّبُونِی، اور اگر معاذ اللہ میں جھوٹ بولوں تو کہنا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سارے حاجیوں کے مجمع نے بار بار دہرایا آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں. مولا کا یہ کہنا اگر سچ بولوں تصدیق کرنا. توجہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس زمانے میں اہل بیت کو جھٹلانے والے آ گئے تھے. قرآن اصول دے گیا، جو سچوں کے مقابلے میں آئے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. سخت ترین جملے کہوں گا اور پڑھوں گا، یہ سب میرا موضوع یہی رہے گا. خبردار، اگر میں سچ کہوں تو تصدیق کرنا، اور اگر جھوٹ کہوں تو تکذیب کر دینا. مولا نے پہلا سوال کیا. 1000 حاجی، ایک سے ایک محدث بیٹھا، بہت سے صحابہ رسول بیٹھے تھے، حافظان قرآن، حفاظ قرآن بیٹھے تھے، محدثین بیٹھے تھے، ہزاروں، 1000 سے زیادہ قابل ترین لوگوں کا مجمع. مولا نے سوال کیا. میرا پہلا سوال، اگر سچ کہوں تو تصدیق کرنا، اور اگر معاذ اللہ میں جھوٹ کہوں تو تکذیب کر دینا. توجہ، اب مولا نے فرمایا میرا پہلا سوال ہے، مجھے سب کے سب بتاؤ، کیا پیغمبر اسلام نے جب سارے کے سارے صحابہ کو، مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تو کیا میرے بابا علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی نہیں بنایا تھا؟ سارے مجمع نے کہا بے شک. پیغمبر نے فرمایا تھا علی میرے بھائی ہیں، علی میرے بھائی ہیں، بھائی ہیں. توجہ، اخوت، مواخات پیغمبر نے قائم کی. انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے. سارے مجمع کی توجہ رہے. پیغمبر نے جیسا مہاجر دیکھا ویسے انصاری کا بھائی بنایا. جناب ابو ذر ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر تھے. جناب سلمان فارسی انصاری تھے، مدینے والے تھے. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا. جیسا مہاجر دیکھا ویسے انصاری کا بھائی بنایا. اوروں کے نام میں بتا نہیں سکتا، مجبوری آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسا جیسا دیکھا ویسے کا بھائی بنایا. جب سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مولا علی رہ گئے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، یا علی آپ رہ گئے. جب طنز کیا، مولا کو گراں گزرا. جناب مولا کائنات سارے مجمع میں کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا لیکن آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر اسلام نے مسکرا کے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. میں آپ کی زبان میں کہہ دوں، نہ مجھ جیسا کوئی ہے نہ یا علی آپ جیسا کوئی ہے. میں نے توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. مولا حسین کا پہلا سوال، کیا سرور کائنات نے میرے بابا علی کو اپنا بھائی نہیں بنایا؟ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. میں تمام مسلمانوں کے لیے یہاں ایک پورا دروازہ نیا کھول رہا ہوں تحقیق کا، کہ کوئی بھی اپنے ذہن میں شبہ نہ لے کے جائے. بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب نہ دیجیے گا. تو پیغمبر نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا. جس انصاری کے پاس 2 مکان ہے اپنا 1 مکان ایک مہاجر کو دے دے. توجہ، جس انصاری کے پاس 2 سواریاں ہیں اپنی 1 سواری مہاجر کو دے دے. توجہ، پیغمبر نے کہا چیزیں تقسیم کر لو. انصار ایک ایک چیز مہاجر سے. ہاتھ جوڑ کے سوال سارے مسلمانوں سے، مجھ حقیر کا ایک سوال ہے. علی مہاجر ہیں، پیغمبر اسلام بھی مہاجر ہیں، تو پیغمبر نے اپنا بھائی علی کو کیوں بنایا؟ انصار میں سے کسی کو کیوں نہیں؟ پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں انصار میں کوئی ہے ہی نہیں جو مجھ جیسا. جب صحابہ پیغمبر میں پیغمبر جیسا نہیں تو امت میں کوئی پیغمبر جیسا کیسے ہوئی؟ کبھی نہ کہنا نبی ہم جیسے. صرف پیغمبر نے ایک کے لیے کہا ہے، مجھ جیسے صرف میرا بھائی علی ہے، میرے اہل بیت ہے. عزیزان گرامی، سید الشہداء کا پہلا سوال، کیا پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بابا کے لیے کہ علی صرف میرا بھائی؟ مواخات کرتے ہوئے فرمایا یا علی انت اخی وانا اخوک. سید الشہداء نے یہ الفاظ استعمال کیے، یا علی آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
عزیزان گرامی آخرت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، صرف پیغمبر کے رشتے باقی رہیں گے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. ہمارے بھائی ٹیلی ویژن سے مسلسل ہمیں یہ بات سناتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا روز قیامت سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ ماں باپ اولاد کو، کسی کا کوئی کسی سے رشتہ نہیں ہوگا، صرف رشتہ ہوگا تو مجھ سے. اور اگر وہ پیغمبر فرمائیں دنیا اور آخرت میں علی صرف میرے بھائی ہیں. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی 30 برس پیغمبر سے چھوٹے ہیں، داماد بھی ہیں، لیکن پیغمبر نے کبھی بیٹا نہیں کہا، ہمیشہ کہا بھائی ہیں. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کبھی نہیں کہا علی میرا بیٹا، ہمیشہ کہا علی میرا بھائی، تاکہ کوئی اور رشتہ دار یہ نہ کہہ دے پیغمبر کے داماد تھے بیٹے بنے، میں اور رشتے میں بڑا ہوں. کہ خبردار تم سب مجھ سے رشتے میں چھوٹے، چاہے رشتے میں بڑے ہو، میں نام لے کے بتاؤں گا تم چھوٹے، علی بھائی. ایسے ایسے نعرے لگا دیتے ہیں، ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے. عزیزان گرامی سارے محبت سے جس سے دیکھ رہے ہیں سنتے رہیے گا. مولا حسین علیہ السلام کا پہلا سوال، کیا میرے جد رسول خدا نے میرے بابا علی کے لیے نہیں فرمایا علی میرا بھائی ہے؟ عزیزان گرامی کسی کے لیے نہیں کہا، صرف مولا کائنات کے لیے فرمایا. تمام کے تمام صحابہ کا احترام اپنی جگہ پہ محترم ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، سب صحابہ کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں. عزیزان گرامی جناب صحابہ اپنی جگہ، لیکن مولا کائنات سے خبردار مقابلہ نہ کیجیے. مولا حسین مجبور ہو کے مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں، او مسلمانوں میرے بابا کے لیے فرمایا. دوسرا سوال، میں سارا یہی موضوع جاری رکھوں، یہ مجمع مجھے بتائے گا کہ یہی موضوع سننا چاہیں گے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی مولا حسین علیہ السلام نے جب سارے مجمع سے اقرار لے لیا، میرے بابا کے لیے فرمایا کہ علی میرا بھائی. دوسرا سوال، اے مسلمانوں، اے حاجیوں، اے منہ میں آنے والوں، اے محدثین، اے صحابہ، اے تابعین، سب کے سب جواب دو، کیا پیغمبر اسلام نے خود زمین خرید کے مسجد نبوی نہیں بنائی تھی؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں گے، میں نے بھی مکمل نہیں کیا. کیا رسول اسلام نے خود مسجد نہیں خریدی تھی؟ زمین خریدی مسجد کی خود اپنے ہاتھ سے، کہ کوئی یہ نہ کہہ دے مسجد نبوی ہے، پیسہ اس کا لگا تھا. توجہ، پیغمبر نے مسلمانوں کو پیسے دیے جناب خدیجہ کے، تاکہ مسلمان احسان مند رہیں. جب اپنی مسجد بنائی تو صحابہ سے پیسہ نہیں لیا، تاکہ پلٹ کے کوئی یہ نہ کہہ دے اگر خدیجہ نے ہم پہ احسان کیا تھا تو ہم نے بھی مسجد کے پیسے دیے تھے. پیغمبر نے کہا خبردار، میرے پہ کسی کا احسان نہیں، تم پہ ہمارے بہت احسان ہے. کہا پیغمبر اسلام نے کیا مسجد کے زمین خود اپنے پیسوں سے نہیں خریدی تھی؟ ہاں یا ابن رسول اللہ، پیغمبر نے مسجد کی زمین خود خریدی اپنے پیسوں سے. کیا پیغمبر نے مسجد کے ساتھ 10 گھروں کی زمین اور لی؟ توجہ، کہاں پیغمبر اسلام نے 10 گھر کی زمین خود پیسے دیے. کیا تمہیں یاد ہے 10 گھر کس کس کو دیے؟ صحابہ نے اپنے گھر خود بنائے مسجد کے چاروں طرف. پیغمبر نے 10 گھر، کتنے؟ 10 گھر. پیغمبر نے زمین لی، کہا 9 گھر اپنی ازواج کو ایک ایک دیا، اور مرکز میں میرے بابا سے کہا یا علی میں آپ کے لیے مکان دوں گا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے علی کا گھر مسجد کے مرکز میں کیوں ہے. کوئی کہہ سکتا تھا نا علی نے پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے، ہم سب کے گھر باہر بنوائے ہیں، اپنا گھر جو ہے وہ مسجد کے اندر بنا لیا. پھر مولا نے سوال کیا کیا ان گھروں کے اندر جب مولا کو گھر بنا کے دیا ولادتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی پریشان ہیں. عزیزان گرامی ہمارے پہلے امام خانہ کعبہ میں آئے. توجہ، خواتین پہ ایسی حالتیں طاری ہوں تو مسجد میں آنا حرام. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. مسجد میں آنا حرام، نماز پڑھنا حرام، روزہ رکھنا حرام. کتنا کھل کے پیش کروں گا. اور اگر کوئی بی بی وضو کر کے ولادت کے لیے کعبے جا رہی ہو تو مانو نا اور بیبیاں اور ہیں، فاطمہ بنت اسد اور. توجہ فرما رہے ہیں سید الشہداء امام حسین منہ میں خطبہ دے کے مجمع عام سے سوال کر رہے ہیں.
کیا میرے بابا نے، میرے جد رسول خدا نے، میرے نانا نے 10 گھر نہیں لیے، ایک گھر میرے بابا کے لیے مختص کیا. پھر جب مسلمان اسٹیبلش ہو گئے تو آپ نے حکم کیا سب کے سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، تم ایسی حالتوں میں ہوتے مسجد میں نہیں آ سکتے. الا باب علی، سوائے میرے بابا کے گھر کے دروازے کو پیغمبر اسلام نے بند نہیں کروایا. آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. 2 نتیجے مجھ حقیر سے سن لیجئے. جس محبت سے رات کے 1:30 بجے آپ سن رہے ہیں، میں ممنون احسان ہوں آپ لوگوں کا کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، سید الشہداء نے یہ ایک فرمایا کہ میرے بابا کا دروازہ بند نہیں کرایا. سارے مجمع کی توجہ رہے، سرور کائنات نے مولا علی کے گھر کے دروازے کو مسجد میں بند نہیں کیا کہ یہ دروازہ کھلا رہے گا، باقی تمام صحابہ دروازے بند کر لیں. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ خود آئے، یا رسول اللہ اگر دروازہ نہیں تو کھڑکی رہنے دیجئے، علی جوان ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ میری توہین ہو جائے گی، کھڑکی ہی رہنے دیجئے. رسول اسلام نے فرمایا نہیں، یہ میری طرف سے نہیں، اللہ کا حکم ہے. یا رسول اللہ کہیں روشن دان کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ میں بھی کہہ سکوں. کہا کہ سب کے سب دروازے بند کر دیے جائیں، آئندہ کسی کا مسجد سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا، علی کا دروازہ کھلا رہے گا. یہاں تک کہ حضرت عباس جو عموئے پیغمبر ہیں، چچا ہیں جناب سرور کائنات کے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ علی ہی کا دروازہ کیوں کھلا رہے گا؟ کہ چچا جان وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، خود بھی پاک ہے، زوجہ پاک ہے، بیٹے پاک ہیں، وہ جب چاہیں مسجد آئیں، وہ پاک ہیں. باقی توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے رہا، اے صحابہ رسول ہے، تابعین ہے، محدثین ہے، حاجیوں، کیا وہ میرے بابا کا گھر نہیں تھا جس کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا؟ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات کا سارا گھرانہ آیت تطہیر کا مصداق ہے، ان کا گھر کا دروازہ کھلا رہا، جب چاہیں آئیں. مولا نے سوال کیا وہ عظمت جو میرے بابا کی تھی کیا کسی اور کی ہے؟ آگے ایک سوال کیا ہے مولا نے، شاید اس کو بھی میں پیش نہ کر پاؤں، تیسرے سوال کو رہنے دوں گا، چوتھے سوال کی طرف جاؤں گا. بآواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے اپنے بابا کا ہی تعارف کیوں کروایا؟ اپنے متعلق کوئی سوال کیوں نہیں کیا؟ آج بھی پوری دنیا کے اندر ایک ہی سوال چل رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سیاست ہو، بین الاقوامی سیاست ہو. میں چند ایک تجزیے پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے گا. بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، سن لیں. ایک ملک کہتا ہے کہ نہیں اتنے لوگ نہیں مرے فلسطین کے اندر، دوسرا کہتا ہے نہیں اتنے افراد مار دیے گئے. ہر آدمی سوال یہ اٹھا رہا ہے کہ ان کا میڈیا سچا ہے یا ان کا. اگر ان کا سچا ہے تو وہ جھوٹے، اور اگر یہ سچے ہیں تو وہ جھوٹے. ایک کہہ رہا ہے 30,000 افراد مرے، دوسرا ابھی جو نئی تحقیق ہے یہ 1,86,000. میں وہاں کی مثال کیا دوں؟ دنیا بھر کے اندر سیاست دانوں میں تمام کے تمام ادیان کے اندر بحثیں چل رہی ہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. دنیا کی 1/3 آبادی کہہ رہی ہے بیٹا ہے، توجہ، اور باقی دنیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے ہر جگہ پہ سوال ایک ہی ہے، سچا کون ہے؟ تو کیسے مانا جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے. رسول اسلام کا لقب ہی صادق و امین تھا. ابھی بھی میں نے نتیجہ نہیں دیا، سارے مجمع کی توجہ. بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اصول دے رہا ہے، کیسے پتا چلے؟ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں، کیسے پتا چلے یہ اپنے نبوت کے دعوے میں سچا یا جھوٹا؟ کوئی کہے میں رسول ہوں، پتا کیسے چلے سچا ہے یا جھوٹا؟ کوئی کہہ دے میں امام ہوں، کیسے پتا چلے یہ سچا امام ہے یا جھوٹا؟ کوئی کہہ دے میں خلیفہ بن گیا ہوں، پتا کیسے چلے یہ ہے بھی یا نہیں؟ یہ تو آج تو خود کہا جا رہا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ خلفاء راشدین سچے تھے، باقی خلفاء خلیفہ نہیں تھے، وہ بادشاہ تھے. یہ بحثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جانے گرامی یہ دعویٰ کیسے پتا چلے؟ میں یہ بحث کروں، لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ کہیں گے یہ ساری ٹیکنیکل بحثیں رات کے 1:30 بجے کے عشرے کے اندر مولانا لے آئے ہیں. آپ سلامت رہیں جو لوگ سن رہے ہیں.
عزیزان گرامی، اب سب لوگوں کی عظمتوں کو سلام کہ مجھے رات کے اس پہر میں برداشت کر رہے ہیں، تو پتہ کیسے چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، پیغمبر اسلام نے مباہلہ کر کے بتا دیا، جھوٹے سچوں کا پتہ چل جائے گا۔ ابھی بھی آدھا مجمع ہاتھ کے اشارے سے بتا رہا ہے، سمجھ گئے، آدھا مجمع نہیں پہنچا۔ تو اب عیسائی کہہ رہے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے، پیغمبر کہہ رہے تھے نہیں، رسول اللہ ہے، عبد اللہ ہے، نبی اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں، آیت اللہ ہیں، لیکن ابن اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ رسول ہیں، نبی ہیں، آیت ہیں، کلمہ ہیں، لیکن خبردار بندہ ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں۔ تو اب جب ساری وہ بھی دلیلیں لاتے رہے، پیغمبر بھی دلیلیں لاتے رہے، اب پیغمبر نے کہا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ، بہت سے ابھی بھی نہیں پہنچے۔ پیغمبر نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی مستورات کو لائیں گے، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اب پتہ چلا جو حق پہ ہوتا ہے وہ گھر سے لاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ دوسروں کو قتل کرواتا۔ جناب سید الشہداء بھی گھر سے لے کے چلے تھے، بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، کیوں؟ کیونکہ حق پہ تھے۔ اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب آنے والا کہہ دے کہ ہاں میں ان کی لعنت نہیں لینا چاہتا۔ عزیزان گرامی، آج بھی پوری دنیا جب بھی آل محمد کے مقابلے میں آئے گی، جتنا مرضی شور مچاتی رہے، اگر مقابلہ کرے گی تو اسی دنیا کے اندر ملعون ہو جائے گی۔ چاہے کلمہ پڑھتا ہو کوئی انسان، نماز پڑھتا ہو، پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہوں، حافظ قرآن ہو، لیکن اگر آل محمد کی تضحیق کرے، ان کے مقابلے میں آئے، تو چاہے حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ اسی خطبے کے اختتام پہ جناب سید الشہداء نے ایک صحابی رسول سے، جنہوں نے بہت زندگی گزاری تھی ساتھ میں، کچھ نے مولا علی کی طرف نسبت دی ہے اس بات کی کہ منی ہی میں، حج میں، اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے جب سب نے کہا نا ہاں ہاں ہاں، تو مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، میں نام نہیں لوں گا، آپ نے میرے جد کو یہ کہتے سنا تھا؟ کہ مجھے یاد نہیں۔ سید الشہداء کا چہرہ مرجھا گیا کہ یہ ہر جگہ ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں دوش رسالت پہ بھی دیکھا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ کہا، ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا، کہا آپ کو یاد نہیں میرے جد نے میرے بابا کے لیے، میرے بھائی اور میرے لیے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے ایک مرتبہ پھر، بزرگ تھے، امام حسین کو دیکھا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ مولا نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا، اگر یہ سچا ہے کہ واقعاً یاد نہیں تو معاف کر دے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے، میری تکذیب کر رہا ہے، تو کوئی آثار نمودار کر دے۔ جب وہ مدینے واپس گئے تو ہر آدمی کہنے لگا کہ تمہیں دیکھ کے ڈر لگنے لگا ہے، ہر بچہ تم سے بھاگتا ہے۔ کہا مجھے حسین کی بد دعا لگ گئی ہے، میں نے حسین کو تکذیب کر کے آیا، میں حج میں تھا، میں نے حسین کو جھٹلا دیا۔ کہا کیا تمہیں یاد نہیں تھا؟ کہ نہیں مجھے سب یاد تھا، سب یاد تھا، لیکن پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا، شیطان طاری ہوا، میں نے کہہ دیا مجھے کچھ یاد نہیں، حسین آپ کی کوئی بات یاد نہیں، آپ کے جد نے کچھ نہیں کہا۔ کہ بس اس کے بعد سے عجیب و غریب کیفیت ہو گئی، جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ تم سے خوف آتا ہے، تم ملعون سے لگتے ہو۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی محمد و آل محمد کے مقابلے میں مت آنا۔ یہ دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں غدیر منانے والا دشمن ہے؟ خبردار، کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ میں کل اس کو مکمل کروں گا۔ 4 محرم گزر گئی ہے، میں آج دیکھ رہا تھا کہ 5ویں کا چاند بہت سرخ نظر آ رہا ہے۔ شاید چاند کو بھی پتا ہے حسین کا خون بہایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں رسم ہے، 5 محرم کو 2 شہزادوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں جناب زینب کے بیٹے ہیں۔
میں مصائب بہت تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں جو آل محمد کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے قدموں کو چومنے کے لیے تیار ہے، اپنی آنکھوں کو ان کے راستے میں بچھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور ہر دور میں آپ کو آل محمد کے بغض رکھنے والے بھی ملتے رہیں گے. آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن آپ اپنے نرم و نازک بستر پہ چلے جائیں گے نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو زمین پہ بیٹھا رہ جائے. ہائے نبی زادیاں، کربلا کے بعد انہیں مسلسل خاک پہ بیٹھنا پڑا. کوفے میں بھی گئیں تو زمین پہ بیٹھی بیویاں، اور عبید اللہ بن زیاد تخت پہ بیٹھا تھا. یزید کے دربار میں بھی گئیں تو اس ملعون نے اپنے لیے بلند مقام پہ تخت لگا رکھا تھا اور ایک چبوترا بنا رکھا تھا جس پہ بیویوں کو قیدی بنا کے بٹھایا تھا. مولا سجاد فرماتے ہیں میں 7 باتیں شام کی کبھی نہیں بھلا سکتا. میں صرف اشارہ کروں گا. مولا کون کون سی 7 باتیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اور میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بیچا جاتا تھا. بالا خانوں سے خواتین پتھر مار رہی تھی، گرم پانی پھینک رہی تھیں. میری پھپھیاں اونٹنیوں پہ تھیں اور باغیوں کے نعرے لگا رہے تھے نامحرم مرد. اجرکم اللہ. شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی. ایک ماں بار بار بیٹے کی زلفیں سوار کے کہتی علی اکبر بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. ایک اور بی بی کہہ رہی تھی قاسم میں بیوہ ہوں، کربلا میں صرف اس لیے آئی ہوں، آپ کے بابا کی وصیت تھی کہ میرا بھائی جب حسین کربلا جائے تو قاسم کو ضرور بھیجیے گا. بیٹا میں آپ کی خاطر، آپ کی شہادت کی خاطر کربلا آئی ہوں. ایک اور بیوی کہہ رہی تھی علی اصغر بیٹا ابھی آپ چل نہیں سکتے. ہر ماں اپنے بیٹے کو تلوار حمائل کر کے بھیجے گی. بیٹا جب آپ شہادت کے لیے جائیں گے آپ چل نہیں سکتے. عزیزان گرامی وہاں پہ ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی پروردگارہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی. ہر بی بی اپنے بیٹے کو بھیجے گی، میں کسے بھیجوں گی؟ اچانک جناب عباس ان کے خیمے میں آئے، کہا بی بی ام کلثوم آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا. اجرکم اللہ. بس آنکھ میں آنسو آ جائے تو سمجھ لیجئے مجلس قبولیت کے درجے پہ پہنچ گئی. ایک خیمے کے باہر جو کھڑے سن رہے تھے آواز آ رہی تھی، ایک ماں بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بار بار کہتی اونو محمد آپ کی رگوں میں شیروں کا خون ہے، آپ جعفر طیار کے پوتے ہیں، آپ حیدر کرار کے نواسے ہیں. اے میرے شیرو میری 3 وصیتیں ہیں. اے میرے شیرو اگر ہو سکے تو جنگ کرتے ہوئے ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کر دینا. دونوں نے کہا اماں ہم کوشش ضرور کریں گے، فوج بہت بڑی ہے. اماں دوسری وصیت اے میرے شیرو اگر جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے. اماں تیسری وصیت کیا ہے؟ میرے بیٹو کل علی اکبر سے پہلے چلے جانا، میں نہیں چاہتی علی اکبر کا لاشا آئے اور آپ دونوں موجود ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں تفصیل سے پڑھوں گا، 10 سے 15 منٹ زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آپ نے سارا دن مجالس کی ہوں گی. آئیے آج ام المصائب کو پرسہ دینا ہے. جس بی بی نے سوائے مولا حسین کے کسی کا پرسہ نہیں لیا،
اور مدینے میں آ کے اعلان کر دیا خبردار مجھے کوئی کسی کا پرسہ نہ دے، صرف میرے بھائی حسین کا۔ پروردگارہ آج ہم اس بی بی کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے پرسہ دینے آئے ہیں، بی بی ہمارا پرسہ قبول فرمائیں۔ آئیں بھی ذرا میں پیش کروں مسائل، میں تفصیل سے پڑھوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، میری آپ جان سکتے ہیں کہ صحت اس طرح سے نہیں ہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا، میں پھر بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں پورے مسائل پڑھ سکوں۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب نے جب صبح عاشور نمودار ہوئی سوال کیا، اونو محمد بیٹا آپ دونوں ابھی تک جنگ کے لیے گئے نہیں؟ کہا اماں جب بھی ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں کہتے ہیں کہ تم میری بہن کی نشانی ہو، ماموں ہمیں جانے نہیں دیتے۔ بی بی نے کہا دوبارہ جاؤ ماموں سے کہو کہ ہمیں اجازت دے دیں۔ دونوں شہزادے آئے، ماموں جان ہماری والدہ کہہ رہی ہیں ہمیں اجازت دے دیں۔ کہ نہیں میرے بچوں، میری بہن کی آپ لوگ علامت ہیں، میں نہیں چاہتا آپ ابھی جائیں۔ اتنے میں جناب زینب کبریٰ نے آواز دی میرے بیٹوں عباس کو بلاؤ۔ جیسے جناب عباس کو بلایا، جناب عباس تشریف لائے۔ بی بی آپ نے یاد فرمایا کہ عباس حسین سے کہہ دو میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بیٹوں کو شہادت کی اجازت دے دے۔ جناب عباس مولا حسین کی بارگاہ میں آئے، مولا بی بی فرما رہی ہیں میرے حق کا واسطہ میرے بیٹوں کو شہادت کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا کے آنسو بہنے لگے، جناب زینب کے خیمے میں تشریف لائے۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کہا زینب ایسا نہ ہو عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہوں کہ دونوں بیٹے مارے جائیں۔ اگر ساری اولاد جہاد میں بھیجنا واجب نہیں، اگر ایک بیٹا، کہا نہیں بھیا عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیج دیجئے گا۔ بھیا اے حسین میرے بیٹوں کو شہادت سے محروم نہ رکھیے گا، دونوں کو بھیج دیجئے۔ بس بھی ایک مرتبہ دونوں نے ماں سے وداع کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر بیٹے ماں سے مرنے کی اجازت مانگنے آئیں ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی کے آنسو جب بہے تو بی بی نے دونوں کو پیار کیا، اے میرے بیٹوں میرے شیرو، اپنے نانا اور اپنے دادا کی شجاعت کا یہاں پہ مظہر دکھانا۔ دونوں نے اجازت لی، مامو جان اجازت ہے، اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا۔ اون و محمد جب آئے نا تو ایک کو جناب سید الشہداء نے سوار کیا، دوسرے کو جناب عباس نے بازو پکڑ کے سوار کیا۔ دونوں شہزادے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا میں میمنے پہ حملہ کروں گا، آپ میسرے پہ حملہ کیجئے گا، ہم دونوں قلب لشکر پہ ملیں گے اور پھر ایک مرتبہ ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دیں گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھیا منظور ہے۔ دونوں نے میمنے میسرے پہ حملہ کیا، جیسے قلب لشکر پہ ملے نا عمر سعد نے آواز دی یہ دونوں بہت قریب آ گئے، ساری فوج سے کہو حملہ کریں دونوں کو مار دیں۔ جیسے ہی قریب سے حملے ہونے لگے نا، دونوں بچے پیاسے تھے، ایک کے سر میں تلوار لگی، دوسرے کے سر کے پشت پہ کسی نے گرز مارا۔ جب دونوں پہ حملہ ہوا نا زمین پہ آنے لگے، ایک نے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے، ہم اپنے گھوڑوں سے گر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے جناب عباس کے ساتھ، جیسے ہی آگے آئے نا تو دونوں شہزادے زمین پہ تھے، ایک کی روح پرواز کر گئی تھی، ایک میں رمق باقی تھی۔ جن میں رمق باقی تھی نا انہوں نے رو کے کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجئے گا اور کہیے گا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی، اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ہم نے کوشش کی عمر سعد کو مارنے کی لیکن فوج زیادہ تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آپ مصاب ہو گئے، میں ختم کر دیتا، لیکن یہاں جناب زینب کے مصائب ختم نہیں ہوتے۔ میں آپ کو 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ جناب سید الشہداء نے جناب عباس نے دونوں شہزادوں کے لاشیں اٹھائے خیموں میں لے آئے۔ جب بھی جناب سید الشہداء خیمے میں کوئی لاشیں لاتے تھے نا تو سب سے پہلے جناب زینب تشریف لاتی تھیں، لیکن جب اون و محمد کے لاشیں آئے مولا نے دیکھا سب بیبیاں آ گئیں، جناب زینب نظر نہیں آ رہی۔ جناب سید الشہداء نے جناب فضہ کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ فرمانے لگے اما فضہ میری بہن سے کہیے بیٹوں سے وداع کر لیں۔
جناب فضہ آئیں کا بی بی آپ کے بھائی مولا حسین نے فرمایا ہے بیٹوں سے وداع کر لیں. جناب زینب تشریف لائیں, دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھی, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے, بلند آواز سے کہا اونو محمد, میرا بھائی تنہا رہ گیا, حسین بہت مظلوم اور غریب ہے, بتاؤ میں کسے بھائی پہ قربان کروں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی یہی حق ہے اسی بلند آواز سے. لوگ کہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے رونے کی آواز نہیں آتی. آپ لوگوں کا گریہ بلند بتا رہا ہے, آپ جناب زینب کو دل سے پرسہ دینے آئے. اجرکم اللہ. میں نے بھی تمام نہیں کیا, میں مصائب پڑھوں گا. 10 محرم کو بی بی نے دونوں بیٹوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے, بس پھر اپنے خیمے میں چلی گئیں. جب 11 محرم کا دن نکلا نا, ہر ماں اپنے شہید کے لاشے پہ چلی گئی, لیکن جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئیں, اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں آئیں. آپ نے دیکھا نا اونٹنی کی پشت بلند ہوتی ہے, جناب زینب کو جب قیدی بنا کے ناکہ پہ سوار کر کے لے جانے لگے نا, جیسے ہی بی بی کی اونٹنی بلند ہوئی, مقتل میں 2 لاشیں نظر آئے. بی بی کی نظر اپنے بیٹوں پہ پڑی, بی بی نے آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر کے فرمانے لگی اونو محمد الوداع. بندے ہاتھوں سے بی بی نے بیٹوں سے وداع کیا. بس بھئی بلند آواز سے ام المصائب کو پرسہ دینا. اجرکم اللہ. بی بی ایک مرتبہ 11 محرم کو چلی گئیں, 13 محرم کو کوفے پہنچیں, اپنے بابا کو پکارا, بیٹوں کا گریہ نہیں کیا, بیٹوں کا گلہ نہیں کیا. بی بی شام چلی گئیں, قیدی بنائی گئیں. جب رہائی ملی نا اور شہداء کے سر واپس آنے لگے, پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب رو کے کہنے لگی علی اصغر امثلو کا تنہر, بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. دوسرا جو سر آیا نا بہت خوبصورت سر تھا. جناب لیلا تڑپنے لگیں, علی اکبر آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے. اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے آیا. سروں کا آنا تھا, سب بیویوں نے جناب زینب کی طرف دیکھا. بی بی نے سروں کو دیکھا, آنکھیں بند کر لی. ایک مرتبہ آنے والے نے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون؟ کوئی بی بی نہیں بولی. اس نے دوسری مرتبہ پوچھا, پھر کہا مجھے اتنا بتا دو, کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہیں گیا, بی بی نے فرمایا یہ 2 سر مجھے دے دو, یہ میری آقا زادی کے بیٹے. جناب فضہ نے سر لیے, جناب زینب سے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیجئے. بی بی نے فرمایا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میری جان میرے بچے سب حسین پہ قربان. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی رہائی مل گئی. جب رہائی ملی نا, بی بی 40 پہ چہلم پہ کہاں آئیں؟ کربلا. بی بی مولا حسین کا بی بی کا مرثیہ موجود ہے, جناب عباس کا مرثیہ کہا, جناب علی اکبر کا مرثیہ کہا, نہیں کہا تو اپنے بیٹوں کا مرثیہ نہیں کہا. جب 3 دن کربلا میں رکنے کے بعد مدینے جانے لگی, بی بی نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے, ایک مرتبہ حسرت بھری آواز میں کہا اونو محمد خدا حافظ, میرے شیرو ماں مدینے واپس جا رہی ہے. بی بی نے بہت صبر کیا. اب بی بی مدینے آ گئیں. جب مدینے آئی نا تو سب سے پہلے بی بی نے فرمایا مولا سجاد سے, سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی, میں گھر نہیں جاؤں گی. سارے مدینے والے رسول خدا کے روضے پہ موجود تھے. جب بی بی آئی نا, بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کے, اور بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین, نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے امامہ اتارا. نانا جب خنجر چلایا, میں نے چیخ چیخ کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے, مت مارو. نانا کسی نے میری ایک نہ سنی. بی بی نے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا.
پھر ایک مرتبہ کہا سجاد اے سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلیے. بی بی نے کرتا نکالا, کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بی بی نے مولا حسین کا کرتا قبر مطہر پہ بچھایا. اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا. قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. بی بی نے فرمایا اماں برداشت نہیں ہوا, اماں میں نے لاشا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. میں جتنا مختصر کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اب بی بی ایک مرتبہ ماں کی قبر سے اٹھی, بھائی کے گھر گئی, سب سے کہہ دیا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دینا, کسی اور کا نہیں. ایک ایک بی بی پرسہ دیتی رہی, ہائے بی بی حسین مارے گئے. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا, سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیے گھر واپس آ جائیں. وہ بی بی جنہوں نے کربلا میں صبر کیا, کوفے میں صبر کیا, شام میں صبر کیا, سروں کو دیکھا صبر کیا, قبروں پہ گئیں صبر کیا, نانا کے روضے پہ صبر کیا, ماں کی قبر پہ صبر کیا, بھائی کے گھر میں صبر. جب اپنے گھر جانے لگی شوہر کے گھر, بی بی نے سر پہ برقع رکھا, ہاتھ میں عصا لیا, بی بی کی ٹانگیں کانپنے لگی, کلیجہ پھٹنے لگا, دل منہ کو آنے لگا. جیسے ہی اپنے گھر پہنچی, صحن میں 2 مصلے بچھے تھے, دونوں جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائیں, زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی, آنا محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی, میں کہیں چلی جاؤں. جناب زینب ابھی گریہ فرما رہی تھیں, رو رہی ہیں بہت زیادہ. اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لے آئے. نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ, سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے, بی بی کے چہرے پہ جھریاں تھیں. ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے دیکھا کوئی بی بی رو رہی ہیں, بلند آواز سے کہا بی بی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں, میری زوجہ موجود نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بزرگ ہو گئے تھے, شاید نظر کمزور ہو گئی ہوگی, 74 برس کے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور کھڑی ہو گئی, کہا عبداللہ آپ نے پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں, عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, اور محمد مارے گئے. جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے, پھر گر گئے. جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے, جناب زینب سے رہا نہیں گیا, کہ عبداللہ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی. جناب عبداللہ نے فرمایا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان, اگر میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ بی بی نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں, شرابی کا دربار, کوفہ و شام کے بازار, علی کی بیٹیاں, ہاتھوں میں پتھر, نہ محرموں کا مجمع. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی 2 دعا کے جملوں کی زحمت دوں گا. میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, میں نے بہت کوشش کی کہ میں طویل مجلس نہ پڑھوں. پروردگارا ام المصائب کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. فلسطین میں حالات خراب ہیں, شام میں, لبنان میں, عراق ایران میں, پاکستان میں, ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں. کشمیر میں حالات خراب ہیں, افغانستان میں, یمن میں, بحرین میں, افریقہ کے ممالک, سب پہ رحم فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما,
بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں. پروردگارا، جب جناب زینب اپنے نانا کے روضے پہ، رسول خدا کے روضے پہ گریہ کر رہی تھی نا، اور مصائب پڑھ رہی تھی مولا حسین کے، تو روایت کے الفاظ ہیں مدینے والے اتنی بلند آواز سے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ بی بی کی آواز دب گئی تھی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. بی بی خاموش ہو گئی. جب خاموش ہو گئی تو سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے. پھر بی بی نے ایک جملہ فرمایا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی. نانا آپ کی امت نے مجھے بہت تازیانے مارے. پروردگارا، تجھے واسطہ جناب زینب کی مظلومیت کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا، اگر یہاں کوئی بھی کوئی مراد لے کے آیا اس کی مراد کو پورا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما. ہمیں زندگی میں بار بار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.